دوستو تیسرے عالمی جنگ کا آغاز ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ حق اور باطل کی وہ جنگ جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے کی، یعنی جنگوں کی ماں۔ دوستو غاصب صہیونی ریاست نے جب ایران پر حملہ کیا تو اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اتنی مضبوط طاقت کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب حالیہ 10 دنوں کے جنگ کے بعد اسرائیل اپنی شکست کو یقینی دیکھ رہا تھا تو اسی دوران امریکہ بہادر اسے بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر جنگ میں کود پڑا، اور امریکہ بہادر کے کودنے کے بعد اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس آخری معرکے کی طرف جس کی پیشن گوئیاں نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے دیگر بڑے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو آج سمسنگ کارٹون کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی، جو مستقبل کے پیشن گوئیوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستو اس پراسرار کارٹون نے آیت اللہ علی خمینی یعنی ایران کی سپریم لیڈر کی موت کی پیشن گوئی کی تھی۔ آج طاغوتی اور دجالی طاقتیں آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ سمسنگ کارٹون کوئی معجزاتی کارٹون نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیشن گوئیاں کرتا ہے، بلکہ یہ وہی دکھاتا ہے جو اس سے کہا جاتا ہے۔ یہ ان خفیہ طاقتوں کے مستقبل کے پلانز ہوتے ہیں جو اس کارٹون کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سلام ہے اس مرد مجاہد کو جس نے یہ کہا کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو رونا نہیں، میرا یہ جسم کسی کام کا نہیں اور یہ کمزور ہے، اور یہ تھوڑی بہت عزت جو مجھے ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو یہی کہوں گا کہ اسلام کے لیے لڑ کر شہید ہو گیا ہوں۔ دوستو طاغوت مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے اور کسی بھی اسلامی ریاست کو مضبوط پوجی قوت بننے نہیں دیا جا رہا۔ بغیر کسی ثبوت کے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ حملہ صرف ایران کی نیوکلیئر پروگرام پر نہیں کیا بلکہ اصل تکلیف ان کو اسلام سے ہے، وہاں پر موجود اسلامی رجیم یعنی حکومت سے ہے، اور جس طرح سے انہوں نے عراق، لیبیا اور دیگر اسلامی ریاستوں کے تیل اور گیس کے ذخائر کو لوٹا، اب ان کی نظریں ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر ہے۔ دوستو شام، فلسطین، لیبیا، لبنان اور عراق میں تباہی مچانے کے بعد اور ان کے عسکری فوجی قوتوں کو ختم کرنے کے بعد اب ایران کی باری ہے۔ جو اسلامی ریاستیں یہ تماشا دیکھ رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایران کی جنگ ہے، یہ جنگ تمام مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی، تمام اسلامی ریاستیں اس کے لپیٹ میں آنے والی ہے۔ دوستو جب افغانستان کی باری تھی تب عراق والوں نے، جب عراق کی باری تھی تب لیبیا والوں نے، اور جب لیبیا والوں کی باری تھی تب شام والوں نے، اور جب شام والوں کی باری تھی تب لبنان والوں نے، اور جب لبنان والوں کی باری تھی تب ایران والوں نے، اور اب جب ایران کی باری ہے تو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اور یہاں تک کہ تمام مسلم ریاستیں یہی سوچ رہی ہے کہ ہماری باری کبھی نہیں آئے گی۔ دوستو یہ وہ آخری جنگ کا آغاز ہے جس کی پیشن گوئی اسلام ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بکس میں بھی ملتی ہے۔ ان کے مذہب میں اسے ہرمجدون یعنی ارمگیڈن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تمام دنیا کے بادشاہ مجدون کے مقام پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور یہ حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا۔ وہ اپنے مذہبی پیشن گوئیوں پر کس طرح یقین کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں؟ نہ تو مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی ہے، نہ وہ ہتھیار بنائے جس سے وہ اپنی دفاع کر سکے، جبکہ قرآن ہمیں بار بار یہ ترغیب ضرور دیتا ہے کہ جنگ کے لیے اپنی بھرپور تیاری رکھو، لیکن ہم مسلمان ترقی کے نام پر فحاشی کی طرف چلنے لگے ہیں۔ عربوں میں اونچی اونچی عمارتوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، کوئی برج الخلیفہ بنا رہا ہے تو کوئی برج العرب، اور نیون سٹی جیسے پروجیکٹ فحاشی کے اڈے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب یہ ایران کی طرح ان پر چڑھائی کریں گے اور ان پر ٹوٹ پڑیں گے تب ان کے عقل ٹھکانے آ جائیں گے۔ دوستو اب امت کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے اتحاد، اور امت میں اتحاد صرف ایک ہی شخصیت لا سکتی ہے جس کی پیشن گوئیاں کی گئی ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ انشاءاللہ
اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں اتحاد نصیب کرے اور اس میں فتح ایران کا نصیب اور تمام امت مسلمہ کا نصیب بنے اور ان دجالی اور طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔